جی آج ہم دو نہایت اہم امور کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہم میاں نواز شریف کے وطن واپسی، ان کے جلسہ، انتہائی کامیاب جلسہ، اور ان کے تقریر اور ان کے آگے جو سیاسی ملک میں جو ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس حوالے سے ہم تفصیلی بات کریں گے۔ دوسرا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے سویلین جو ٹرائل تھے اس کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلہ ہے، اور یہ 6 صفحات پر مشتمل فیصلے میں انہوں نے جو کورٹ کے جو فیصلوں کو کالعدم قرار دیا ہے، اور اس میں جو جج صاحبان ہیں انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ یہ فیصلہ دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے جو ٹرائل ہے یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور میرے خیال میں یہ ہماری جمہوریت کا اور قانون کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ کسی بھی جمہوری ملک میں یا کسی بھی جو ہے مہذب معاشرے میں جو سویلین کے جو ٹرائل ہوتے ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے میاں نواز شریف کے وطن واپسی کے حوالے سے، اور جیسے انہوں نے انتہائی بڑا جلسہ لاہور میں کیا ہے، حالانکہ مسلم لیگ نون بھی اتنے بڑے جلسے کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، تو یہ ایک اوورآل ایک کامیاب شو تھا۔ لاہور کے جو مقامی لوگ تھے وہ بھی نکلے تھے، اور پورے پاکستان سے ہم نے دیکھا کہ جوگ بلوچستان سے، سندھ سے، KPK سے، اور گلگت بلتستان اور کشمیر سے بھی جو ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ اس جلسے میں شریک تھے۔ اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو ہم میاں نواز شریف کے خطاب ہی مین چیز تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی نپی تلی اور بڑی بیلنس جو ہے وہ تقریر کی تھی۔ تقریر بھی کوئی پڑھ کے انہوں نے نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے کچھ دل کی باتیں کی، کچھ ان کے ساتھ جو مصائب تھے گزرے ہیں اس پہ، اور بہت سی چیزوں کی طرف ایک نشاندہی کی کہ جب اگر وہ حکومت میں ہوں گے تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے اس کی تقریر میں جو سب سے اہم اور اچھی چیز لگی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہمارے ہمسائے ممالک ہے ان کے ساتھ جو ہے جب تک ہمارے مسائل ہوں گے اور جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو انہوں نے ایک اشارہ یہ کیا کہ ہم ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائیں گے، یعنی انڈیا کے ساتھ یہ جو ہے وہ کاروباری لحاظ سے بھی اور تجارتی لحاظ سے بھی اور سفارتی لحاظ سے بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، جو میرے خیال میں ایک بہت اچھا قدم ہوگا پاکستانی معیشت کے لیے بھی۔ دوسری بات بھی انہوں نے شائع کنایوں میں یہ کہہ دی کہ ہمیں نکالنے والے کون تھے، ہمیں دھرنے کروانے والے کون تھے ان کے پیچھے، تو اب ان کو چیزیں سمجھ آ جانا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ جو جلسہ تھا میاں نواز شریف کی جو واپسی ہوئی ہے، اس میں ان جلسے میں انہوں نے کل کے تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی، ووٹ کو عزت کے حوالے سے بات نہیں کی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کی، لیکن اشاروں کے نایوں میں بہت کچھ یہ کہہ بھی گئے، اور انہوں نے کہا کہ انف از انف، اب بہت ہو گیا، اب جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کو آپ چلنے دیں، اور اس طرح کی جو چیزیں آپ کریں گے تو اس سے ملک کا ہی نقصان ہوگا۔ اچھا، میں اگر مجموعی طور پر اگر اس نواز شریف کی آمد کو بھی دیکھتا ہوں، اور ہم یہ ایک فاتح کی حیثیت سے واپس آئے ہیں، اور دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کو ہی جو ہے وہ حکومت دی جائے گی۔ تو اگر ان تمام چیزوں کا بغور جائزہ دیتے ہیں تو اس میں لگ یہی رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون کے کہیں نہ کہیں پہ اس حوالے سے جو ہے یہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ اب اگر میاں نواز شریف نے 2017-18 میں جو ہے وہ انہوں نے حکومتی بھی گنوائی، پھر جلاوطنی بھی اختیار کی، پھر جیل میں بھی قید رہے، ان کی وزارتیں بھی گئیں، ان کی حکومتیں بھی گئیں، اور بہت عرصہ جو ہے یہ جلاوطن بھی رہیں، اس کے بعد پھر وہیں پر آتے ہیں اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس طرح تاثر مل رہا ہے کہ یہ ڈیل کرتے ہیں اور دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں، تو اس سے تو بہتر تھا کہ پھر آپ اس ٹائم کھڑے بھی نہ ہوتے اور اسی طرح چلتے رہنے تھے، تو آپ کی حکومت بھی نہیں جاتی۔ لگ تو اب یہی رہا ہے کہ یہ جو ہے اتنا عرصہ آپ نے جدوجہد بھی کی، آپ نے ایک وقت تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بہت سٹرونگ بیانیہ دیا، جلسوں جلوسوں میں آپ نے جرنیلوں کے نام لیے، لیکن اب
میرے خیال میں ان کو جو ایک چیز یہ سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو ایک خاص حد تک اس سے زیادہ خراب نہیں کیا جا سکتا ہے، اور حکومتیں جو لانے اور لے جانے میں بھی انہی لوگوں کا کردار ہوتا ہے، اور یہ چیز میرے خیال میں نواز شریف کو سمجھا دی گئی ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑی سبق ہے کہ اگر آپ نے ایک ایسے شخص کو، جب یہ حکومت میں تھے، ملک کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی، آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ نے دھرنے کروائے، پھر آپ نے ان کی حکومت کو چلتا کیا، جس طرح ان کے اوپر کیسز کی، اس کے بعد جس طرح آپ نے ایک لاڈلے کو لے کے آیا اور لاڈلا آپ کو 3.25 سال حکومت کرتا رہا ہے، اور اس حکومت کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک کی معیشت کا کیا حال ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ آپ حکومت بنا بھی سکتے ہیں، آپ حکومت گرا بھی سکتے ہیں، لیکن حکومتیں چلانا آپ کی بس کی بات نہیں۔ اور میرے خیال میں اب اسٹیبلشمنٹ کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور مزید اس طرح کی مہم جوئی جو ہے وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک جو ہے میاں نواز شریف کی جو تقریر تھی بہت نپی تلی تھی، انہوں نے بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں بات کی، فی البدیہہ بات کی ہے، کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں پڑھی، اپنی دل کی بات ہی کی۔ جو اس کے ساتھ گزری ہے وہ بھی تھوڑا سا گلہ شکوہ انہوں نے کیا، اور مختلف امور پر بھی، کشمیر کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہوگا، یہ افہام و تفہیم ہی سے حل ہو سکتا ہے۔ اور ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتری کے حوالے سے بات کی۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں، یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جرمنی، اٹلی، اسپین جاتے ہیں تو یہاں پہ کوئی بارڈر نہیں ہوتے، تجارتی طور پہ راستے کھلے ہوتے ہیں، اور اسی سے ممالک کے درمیان جو ہوتے ہیں تجارتی کاروبار بڑھتی ہے، حجم بڑھتا ہے، اور ملکوں کی معیشت میں بھی بہتری آتی ہے۔ اگر ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تو مہنگائی پر بھی بہت چیزیں میں جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیاز، آلو وغیرہ انڈیا سے آ رہے ہیں، لیکن دبئی کے راستے آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں تو یہ یہاں سے ڈائریکٹ آئیں گے، راستے کھلیں گے تو غلط فہمیاں دور ہوں گی، کلچر ٹو کلچر ڈپلومیسی، پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی ہوگی، تو پھر بھی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ ہم نے جنگ انڈیا کے ساتھ جو ہے 3 دفعہ ہم نے جو ہے وہ جنگیں بھی کی، ان کے ساتھ لڑی ہیں، ان کے ساتھ جنگوں سے کوئی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی مسائل حل نہیں ہوئے، بلکہ مسائل میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ تو اب اگر جنگیں جو ہے مسائل کا حل نہیں ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ بات چیت ہی حل ہے، اور یہی سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں جو نواز شریف جس ڈائریکشن میں بات کر رہے ہیں، وہ ایک کاروباری بندہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ملک کو معاشی طور پر بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے، تو میرے خیال میں اس کے بہتر نتائج ہوں گے۔ دوسری جو نواز شریف کی جو جلسہ تھا، اس میں ایک چیز ثابت ہو گئی کہ میاں شہباز شریف کو لوگ عوام نہیں پسند کرتے ہیں، سارا ووٹ نواز شریف کا، اور نواز شریف کو ہی لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ہم نے لاہور کے جلسے میں دیکھ لی کہ جیسی نواز شریف آیا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں کے جو کارکنوں میں وہ کارکن جو پہلے نہیں نکل رہے تھے وہ بھی پھر نکلے ہیں، اور ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج گیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، جو بہت ہی تاریخی ہے اور بہت ہی اہم ہے، اور میرے خیال میں تمام جمہوری قوتوں کو اس فیصلے کو سراہنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعتیں جن کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے، تو پھر اس طرح کے جو ہے وہ قانونی فیصلے یا سیاسی فیصلوں کی مخالفت بھی کرتے نظر آتی ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے آج دیکھا ہے کہ جو عطا طاہر ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا بیان آیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے غیر جو ہمارے جو ملک کے جو دشمن ہیں ان کو فائدہ ہوگا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے عناصر جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ اس سے مزید مضبوط ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی غیر سیاسی بیان تھا عطا طاہر کی طرف سے، اور میرے خیال میں اس وقت ایسا بیان دینا ان کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ کسی بھی سیاسی جو ملک میں یا جمہوری ملک میں
سیاسی یا جمہوری افراد یا سویلین افراد کے جو ٹرائل ہوتا ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں بلکہ سول عدالتوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے سول عدالتوں پر اعتماد ہونا چاہیے، اور ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج چلیں اگر تحریک انصاف ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف فیصلے سنائے جائیں گے تو کل یہ آپ کی بھی باری آ سکتی ہے۔ 2018 میں آپ دیکھ لیں تو بہت آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، جس ٹائم عمران خان کی حکومت تھی اس ٹائم وہ بھی جو ہے وہ انہی کورٹوں کو جو ہے وہ سراہ رہے تھے، لیکن آج وہی قوانین ان کے اپنی گلے کی ہڈی بن چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی یہ کام کریں گے، مسلم لیگ یا پیپل پارٹی بھی ان کو کہیں سے نہ کہیں سے سپورٹ کریں گے تو پھر تو یہ ایک غلط میسج ہوگا اور کل یہ آپ لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ تو آج آپ جن کے لیے برا سوچ رہے ہیں کل یہ چیز آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان کل تک جو آپ لوگوں کے لیے کر رہا تھا آج وہ خود اس کا شکار ہو چکا ہے۔ تو ان چیزوں سے، ان غلطیوں سے ہمارے سیاسی رہنماؤں کو سیکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے میرے خیال میں پیپل پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ ملک کی بات کرتے ہیں، وہ آئین کی بات کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے اب ان فیصلے کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کا کوئی جو ان کے خلاف جو ہے اس فیصلے کے خلاف کوئی اس طرح کا بیان نہیں آیا۔ اور میرے خیال میں یہ ججوں کا بہت بہادرانہ فیصلہ تھا جس میں انہوں نے فوجی عدالتوں کو محدود کیا ہے اور ان کو سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے روکا ہے، اور میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے، یہی جمہوری ممالک میں ہوتا ہے۔ جس ملک میں بھی فوجی کورٹ فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر جمہوری ممالک نہیں ہوتے، وہ عسکری ممالک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کی جو گرفت ہے، جو عسکری قیادت کی جو گرفت ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یہ جو فوجی گرفت تھی وہ انہوں نے کچھ 2-3 جو ہمارے وزارتیں ہیں اس کے حوالے سے وہ کنسرن دکھائی دیتے تھے، جس میں وہ وزارت خارجہ ہوتا تھا، وزارت داخلہ ہوتا تھا، بعد میں وزارت خزانہ بھی آ گیا۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں تو انہوں نے ان کو جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈیل دے دی تھی، ایڈمنسٹریشن میں بھی لے کر آ گئے تھے۔ وہ جہاں پر بھی اہم پوسٹیں ہوتی تھی ہم نے دیکھا کہ جو سول افراد کی بجائے یہاں پہ جو حاضر سروس اور غیر حاضر سروس جو ہے وہ جرنیلوں اور بریگیڈیئر اور افسران کو لگایا گیا، جس سے آج جو ملک کی تباہی ہے اس میں بھی ان فیصلوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب میاں شہباز شریف آتے ہیں تو میاں شہباز شریف نے بھی بنیادی طور پر وہی کچھ کیا جو عمران خان کرتا آ رہا تھا، اور انہوں نے بھی جو ہے یہی بات کی جس طرح عمران خان کہتا تھا کہ ہم ایک پیج پر ہے، تو میاں شہباز شریف تو میرے خیال میں اس سے 2 ہاتھ اور بھی چلے گئے تھے۔ اور اب جو موجودہ نگران حکومت کی سیٹ اپ ہے وہ تو ہے ہی ان کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر فیصلے بھی ادھر ہی سے آ رہے ہیں۔ تو کسی بھی ملک میں جب فیصلے عسکری قیادت کی طرف سے آتے ہیں تو میرے خیال میں اس ملک کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتے۔ سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر کوئی ایک دوسرا سیاستدان جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے تو کل ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ سیاستدانوں کو جو اپنے فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ عسکری قیادت کی طرف دیکھیں۔ عسکری قیادت میرے خیال میں کوئی نہیں ہوتی، جو عسکری افسران ہوتا ہے وہ صرف ہمارے ملازم ہیں، اور وہ ہمارے ٹیکسز ہمارے جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر ان کی تنخواہیں ملتی ہیں ان کی۔ تو ایک 22 گریڈ کے افسران کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی اگر ملک چلاتے ہیں اور انہی کے پاس سارے اختیارات ہیں تو سیاستدان پھر کیوں جو ہے اس ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور سارے الزامات بھی اپنے سر پہ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ حکومت میں آنا بھی چاہتے ہیں تو کم از کم اختیارات اپنے پاس رکھیں، آپ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بہادری دکھانی پڑے گی۔